الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہنپے گا اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہنپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت انسان کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے کہ شاید کسی ایک مثال سے میرا بندہ سمجھ جائے اور میرے قریب آ جائے۔ تو ان آیات مبارکہ میں ایک بڑا ہی عبرتناک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتدا تھا، وسیع علم اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ رکھتا تھا، بڑا عابد، زاہد اور مستجاب الدعوات تھا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا، مگر جب نفسانی خواہشات اور اغراض دنیا کی طرف میلان کا غلبہ ہوا اور ہوا پرستی میں مبتلا ہوا، خواہشات کے پیچھے چلا تو سب علم و معرفت ختم ہو گیا اور اچانک عروج اور ہدایت کے بعد گمراہی میں پھنس گیا اور اللہ کے قریب اس کی جتنی محبوبیت اور مقبولیت تھی سب ختم ہو گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس عبرتناک قصے کو سنائیے تاکہ آپ کی قوم اس کو سن کر عقل و فہم سے کام لے اور عبرت حاصل کرے اور ایمان لے آئے۔ تو جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے تو کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے گاڑ دیے گئے اور شہر بلقا پر حملہ کا ارادہ کیا۔ تو قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں، چنانچہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون اور اس کا لشکر بھی شکست کھا چکا اور فرعون غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا، تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے قوم کے سردار اور معزز لوگ جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام بہت سخت مزاج ہیں، بڑی قوت اور شوکت اور دبدبہ والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم ان سے مقابلہ نہ کریں۔ تو بلعم بن باعورہ نے جواب دیا دینہ و دینی واحد وہذا شیء لا یکون تو کہنے لگا ایسا ہو
نہیں سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، تو میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہانوں میں رسوائی اور ذلت میرا مقدر بن جائے گی۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم بن باعورہ نے کہا، اچھا میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو حسب معمول بلعم نے استخارہ کیا۔ خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرے۔ تو بلعم نے استخارہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی، یعنی بلقا کے بادشاہ نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی ہدیہ کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا، تو بیوی کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر مقام حسبان، جہاں مسلمانوں کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستہ میں گدھا گر پڑا۔ بلعم نے زبردستی اسے آگے چلانا چاہا، سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت نے گدھے کو بولنے کی طاقت بخشی۔ تو گدھا بولا کہ اے بلعم، تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہو، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعم کچھ جھجکا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا، بالآخر وہ آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اسی وقت قدرت الہیہ کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعم بد دعا کے جو الفاظ اور کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے ان کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے کہنے پر مجھے قدرت نہیں ہے، بے اختیار ہی نکل رہے ہیں۔ اس بد دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلعم نے دیکھا کہ میری تو دنیا آخر برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک حیلہ کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔ تو بلعم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، یعنی چھیڑخانی کرے، تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں کرنے دینا۔ بلعم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا، تو شیطان انہیں آسانی سے بدکاری کی طرف مبتلا کر دے گا اور یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کر گزرے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ قوم نے لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا اور اتفاق سے ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری میں ملوث ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیماری پھیلی، طاعون، اور ایک ہی دن میں اس بیماری سے 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس بدکار اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون کی بیماری ختم ہوئی۔ تو انسان بلکہ ہر جاندار اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے سرسبز اور تازہ ہوا کو
ناک کے نتنوں اور گلے کے ذریعے اندر لے جائے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ زندگی ہر جاندار کی اسی پر موقوف ہے، لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے ذوف قلب کی وجہ سے اس ہوا کی آمد و رفت پر ہانپتا کانپتا رہتا ہے، اور اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالنی اور محنت مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے کہ کتے پر حملہ کرو اور اس کو جھڑکو تب بھی زبان نکالتا ہے اور ہلاتا ہے، اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو پھر بھی وہ اپنی زبان باہر نکال کر اس کو ہلاتا رہتا ہے۔ بس یہی حال بلعم کا بھی ہوا کہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے اور اتباع خواہش کی وجہ سے اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہانپتا رہتا تھا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں خاص طور پر اس کی مثال بیان کی گئی ہے، مگر اس آیت میں ہر اس شخص کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہو اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمایا ہو، اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر دنیا کا طلبگار ہو جائے اور نفسانی خواہشات کے حصول میں لگ جائے۔ تو اس میں بہت سی عبرتیں ہیں اگر ہم سمجھیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم و فضل اور زہد و تقوی پر ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ناز اور غرور کرنے کی صورت میں اس کا حشر بھی بلعم کی طرح نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ بلعم کو یہ سزا نافرمان اور گمراہ لوگوں کے تحفے قبول کرنے کی وجہ سے ملی، لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور ہدیے وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسروں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ چند فقراء و مساکین اور اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے ہزاروں بلائیں اور مصائب دور ہو کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور چند گناہ گاروں کی شامت اعمال اور ان کی نحوست کی وجہ سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک اسرائیلی کے بے حیائی کا کام کرنے کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل ہلاک و برباد ہو گئے۔ لہذا جو قوم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہے، اس پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو جس کسی بستی میں زناکاری اور سودی لین دین ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے میں جتنی بھی نصیحتیں ہیں ان کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔